الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرما دے گا، اور بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین اگر اس بات پہ راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کیا حضور نے، تو ایک منافق نے اعتراض کیا کہ آپ عدل نہیں کر رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو عطا کر رہے تھے، جو تقسیم مال کر رہے تھے، اس تقسیم کاری پہ اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ میرے محبوب پہ اعتراض نہ کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے انہیں دیا ہے، یہ لوگ اس پہ راضی رہتے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہوتا اس کو قبول کرتے اور کہتے کہ ہم اس پہ راضی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ ان قریب اپنے فضل سے ہمیں اور زیادہ عطا کر دے گا۔ اللہ کے رسول کی تقسیم کاری پہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ راضی رہتے، لیکن یہ لوگ راضی نہیں رہے۔ منافقین تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کا انداز اور ہوتا تھا، جب یہ اپنی تنہائی میں جاتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، تب ان کا انداز اور ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے بڑے میٹھے ہو کر پیار سے، محبت سے مسلمانوں سے ملتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کیسے کرنی ہے اس کے پلان کرتے۔ تو یہ جو انسان کے دو رنگ ہے نا، کہ بندہ لوگوں کے سامنے اور ہو اور تنہائی میں اور ہو، یہ جو چیز ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہو۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں جب وہ لوگ جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کی خوشبو کو سونگھیں گے، جنت کے اندر جنتیوں کے محلات کو دیکھیں گے، جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو دیکھیں گے، محلات کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو واپس لے آؤ، ان کا جنت کے اندر کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اتنی حسرت زدہ ہو کے لوٹیں گے کہ ان سے پہلے کبھی کوئی اتنی حسرت زدہ ہو کے نہیں لوٹا۔ اللہ اکبر! یہ کوئی کم عذاب ہے کہ بندے کو جنت دکھائی جائے، جنت کی طرف لے جایا جائے، دروازے پہ جا کے بندہ جنتیوں کو دیکھے، محلات کو دیکھے، جنتی نعمتوں کو دیکھے، لیکن میرا اللہ فرمائے ان کو واپس لے آؤ۔ عرض کریں گے یا میرے مولا، اے میرے پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں دوزخ میں ہی ڈالنا تھا تو پہلے ڈال دیتا، یہ نعمتیں کیوں دکھائیں، ہمیں جنت کے دروازے کے پاس کیوں لے جایا گیا، ہم نے جنت کی خوشبو سونگھی، اے میرے مولا اگر تو نے جہنم میں ڈالنا تھا تو پہلے ڈال دیتا۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک کے لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے ارادتاً ایسا کیا ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے
وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے سامنے جب تم جاتے تھے تو بڑے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے، اور جب تم تنہائی میں ہوتے تھے گناہ کر کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے۔ لوگوں سے تم گناہ کرنے سے لوگوں کے سامنے ڈرتے تھے، اور میرے سامنے گناہ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ تم لوگوں کی عزت کرتے تھے، میری عزت نہیں تھے کرتے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں تھے ڈرتے۔ کہ بندہ لوگوں کے سامنے نیک ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بندہ حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بڑا ہی متقی ہے، بڑا عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، بہت نیک ہے، تقوی والا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہے تو گناہ کرتا ہے۔ جب تنہائی میں ہے تب وہ بھول جاتا ہے مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن عذاب یہ دیا جائے گا، پہلے انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جنت دیکھیں گے، جنت کی خوشبو سونگیں گے، جنتی نعمتوں کو دیکھیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا ان کو واپس لے آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ صاحبو ہم غور کریں نا یارو، کہ لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے ہم ڈریں کہ لوگوں پہ گناہ سامنے نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے ہم متقی رہیں، پرہیزگار رہیں، لوگوں میں ہمارا اخلاق اچھا ہو، لیکن جب ہم تنہائی میں جائیں تو لوگوں کے حق بھی ماریں، جب ہم تنہائی میں جائیں تو ہم جھوٹ بھی بولیں، جب تنہائی میں جائیں تو ہماری آنکھیں بے حیائی بھی کریں، جب تنہائی میں جائیں تو ہم اللہ کی نافرمانی بھی کریں، ہر ایک گناہ کریں۔ جب ہم اکیلے ہوں تو لوگوں کے سامنے متقی بنیں۔ تو سنو نا میرے آقا کا فرمان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں ان سب کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال۔ حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اتنی خطرناک یہ سزا ہے، سب سے خطرناک سزا، کہ بندے کو جنت کی طرف جانے کا حکم بھی ہو، جنت دکھائی بھی جائے، جنت کی نعمتیں بھی دکھائی جائے، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی سونگیں گے، محلات کو بھی دیکھیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا ان لوگوں کو واپس لے آؤ۔ اس لیے صاحبو میں بھی اور آپ بھی ہم اپنی حالت پہ غور کر لیں کہ ہماری حالت لوگوں کے سامنے کیا ہے، اور جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تب ہماری حالت کیا ہے۔ اگر تو اللہ نہ کرے ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم نیک ہیں، لوگوں کے سامنے ہم متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن تنہائی میں ہم جیسا گناہگار کوئی نہیں، تو آج آپ یہ حدیث سن لیں کہ قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا، ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے۔ رسول اللہ نے یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، جب اکیلے ہو اس وقت بھی اللہ کی ذات سے ڈریں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے لوگوں کے سامنے ہم نیک بن کے پرہیزگار بن کے رہتے ہیں نا، جب ہم اکیلے ہوں تب بھی ایسے ہوں، تب بھی ہمارے ذہن میں ہو ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منافقین کی حالت یہی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے بڑے میٹھے نیک پرہیزگار، جیسے ہی جاتے تھے صحابہ کرام سے حضور سے تو ان کے مزاج اور ہوتے تھے، ان کی نیتیں ارادے اور ہوتی تھی۔ تو یہ جو نبی پاک کی حدیث ہے یہ مسلمان اور کافروں سب کے لیے عام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کو یہ سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔